بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ 9 کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 1 کا ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے برانچز آف بایولوجی۔ برانچز آف بایولوجی میں سب سے جو پہلی برانچ ہے وہ ہے مارفالوجی۔ مارفالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف شیپ اینڈ سٹرکچر آف آرگینزم۔ آرگینزمس کی شیپ اور سٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کو بولتے ہیں مارفالوجی۔ فار ایگزامپل مارفالوجی آف بیکٹیریا، جب ہم بیکٹیریا کی مارفالوجی کی بات کرتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہے مختلف شیپ کے ہوتے ہیں۔ بیسلس بیکٹیریا ہے جو کہ یہ ہے جو کہ راڈ شیپ بیکٹیریا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوکس بیکٹیریا جو کہ اسفیریکل ان شیپ ہے۔ تو جب بھی ہم بیکٹیریا کی شیپ کو اسٹڈی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بیکٹیریا کی مارفالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ ون ایگزامپل آ جاتی ہے مارفالوجی آف ہارٹ۔ ہارٹ کی مارفالوجی، ہارٹ کی جو مارفالوجی ہوتی ہے، ہارٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کون شیپ یا اسفیریکل ان شیپ ہوتا ہے، مینز ایسی شیپ ہوتی ہے ہارٹ کی، یہ بنی ہوئی ہے کون شیپ یا اسفیریکل ان شیپ۔ جب بھی ہم ہارٹ کی شیپ کو اسٹڈی کریں گے تو وہ اس کی مارفالوجی میں آ جائے گی کہ ہم اس کی مارفالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ ون برانچ آ جاتی ہے اناٹومی۔ اناٹومی بولتے ہیں اسٹڈی آف انٹرنل سٹرکچر آف آرگینزم، کہ کوئی آرگینزم جو ہے وہ اندر سے کیسا ہے۔ مارفالوجی میں ہم نے ایکسٹرنل سٹرکچر کو اسٹڈی کیا تھا، اور اناٹومی میں ہم انٹرنل سٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے کہ جب ہم کسی آرگینزم کا ٹرانسورس سیکشن کاٹتے ہیں تو اندر سے وہ چیز جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو فار ایگزامپل اناٹومی آف ہارٹ، ہارٹ کی اناٹومی، تو ہارٹ اندر سے ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھیے تو ہارٹ کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہے رائٹ ایٹریم ہے، یہ ہے لیفٹ آرٹریم، یہ رائٹ وینٹریکل، اینڈ فورتھ ون یہ ہے جی لیفٹ وینٹریکل۔ تو ہارٹ اندر سے ایسا ہوتا ہے، یہ ہے اناٹومی آف ہارٹ۔ اور یہ پیچھے ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا یہ ہم نے کہا تھا کہ مارفالوجی آف ہارٹ، ہارٹ کی مارفالوجی، ہارٹ باہر سے ایسا ہوتا ہے، اور جب کہ ہارٹ جو ہے، جب ہارٹ کو ہم اندر سے دیکھتے ہیں تو اندر سے ہارٹ جو ہے وہ ایسا ہمیں دکھائی دے گا، یہ ہوگی اناٹومی۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم اناٹومی آف سٹمک، اناٹومی آف لیور، اناٹومی آف لیف کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں، لیور کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں، یا سٹمک کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو یہ اس کی اناٹومی آ جائے گی، مینس کہ ہم اس کی اناٹومی کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ بایولوجی کی جو 4تھ برانچ ہے یہ ہے ہسٹالوجی۔ ہسٹالوجی اٹ از دا اسٹڈی آف ٹیشوز۔ ٹیشوز کی اسٹڈی کو ہسٹالوجی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں۔ جب بہت سے سیلز کمبائن ہوتے ہیں تو سیل کے کمبینیشن سے ٹیشوز بنتے ہیں، اور یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں پلانٹس کی باڈی میں بھی ٹیشوز ہوتے ہیں اور اینیملز کی باڈیز میں بھی ٹیشوز ہوتے ہیں۔ پلانٹس کی اینیمل کی باڈی کی ہم بات کریں تو وہاں ہوتے ہیں نروس ٹیشو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسل ٹیشوز ہوتے ہیں، سکن ٹیشوز ہوتے ہیں، مختلف ٹائپ کے ٹیشوز ہوتے ہیں۔ پلانٹس میں جو ہے وہ زائلم ٹیشو، فلوئم ٹیشو، گراؤنڈ ٹیشو، ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیشوز ہوتے ہیں۔ جب ہم ٹیشوز کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ آیا وہ ٹیشوز جو ہیں ان کی وہ کیسے کمبائن ہوئے ہیں، وہ کون کون سے سیل سے مل کے بنے ہیں، اور ان ٹیشوز کا فنکشن کیا ہے، پلانٹ کی باڈی میں کیا فنکشن ہے، اینیمل کی باڈی میں ان ٹیشوز کا کیا فنکشن ہے، جب ہم اس کے فنکشن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ٹیشوز کے تو اسے کہا جاتا ہے ہسٹالوجی۔ اس کے بعد چوتھی برانچ آ جاتی ہے سیل بایولوجی میں۔ سیل بایولوجی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں سیل کی، کہ بیسیکلی سیل ہے کیا چیز، سیل میں کون کون سی آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں، اور سیل کا کیا کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو سیل جو ہے، سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف۔ چونکہ جتنے بھی آرگینزمز ہیں یہاں پہ، وہ لیونگ آرگینزمز جتنے بھی ہیں سب کے سب وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سیل جو ہے از دا بلڈنگ بلاک آف لائف۔ سیل کے بغیر لائف ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ تو سیل بایولوجی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ سیل میں جو سیل کی جو آرگنیلیز ہیں، کون کون سی آرگنیلیز ہیں، ان کا آرگنیلیز کا فنکشن کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ سیلز کیسے ڈیوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں، مائٹاسس میاسس کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہم سیل بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فزیالوجی۔ فزیالوجی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں فنکشنز کو، ٹھیک ہے جی۔ اٹ از دا اسٹڈی آف فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگینزمس،
جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کے کیا فنکشن ہے. مثال کے طور پہ ہیومنز میں ہارٹ ہے تو ہارٹ کا کیا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہارٹ کے فنکشنز کی اسٹڈی کو فزیالوجی کہا جاتا ہے. جیسے اسٹمک ہے تو اسٹمک کا کیا فنکشن ہے، آئز ہیں آئز کا کیا فنکشن ہے. اسی طرح پلانٹس کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، روٹ ہوتا ہے، اسٹیم ہوتا ہے اینڈ لیف ہوتے ہیں. تو روٹ کا کیا فنکشن ہے، اسٹیم کا کیا فنکشن ہے، لیف کا کیا فنکشن ہے. جب ہم فنکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فزیالوجی آ جاتی ہے. تو فزیالوجی میں ہم لیونگ آرگنزم کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کے فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے جینیٹکس. جینیٹکس بولتے ہیں اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس. اور اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جینز کیا ہیں اور جینز کا کیا رول ہے انہیریٹنس میں. انہیریٹنس کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. اس کے بعد ہے ایمبریالوجی. ایمبریالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایمبریو، کہ ایمبریو جو ہے کیسے بنتا ہے اور ایمبریو کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو جب میل کا سپرم سیل اور فیمیل کا جب ایگ سیل فیوز ہوتے ہیں تو ان کی فیوژن کی وجہ سے ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زائگوٹ. تو زائگوٹ کی آگے سے جو ہے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، زائگوٹ سے ایمبریو بن جاتا ہے. اور پلانٹ کے کیس میں ایمبریو سے ایک کمپلیٹ پلانٹ کی باڈی بن سکتی ہے، اور اینیمل کے کیس میں ایمبریو سے کمپلیٹ اینیمل کی باڈی بن سکتی ہے. ایمبریالوجی میں ہم بیسیکلی اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایمبریو سے ایک پلانٹ کی باڈی بنتی ہے اور کیسے ایمبریو سے اینیمل کی باڈی بنتی ہے، اور اس میں جو ہے پھر ڈیولپمنٹل سٹیجز یہ کیسی آتی ہے، کیسے سب سے ماس آف سیل سے ایمبریو سے سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کیا ہیں اور کون سی چیز لاسٹ میں بنتی ہے. اس سب کی اسٹڈی کو ایمبریالوجی کہا جاتا ہے. ٹیگزانومی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنزم کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آرگنزمس کی جو مختلف نیمز ہیں، آرگنزمس کے لوکل نیم کیا ہیں، ان کے سائنٹیفک نیم کیا ہیں، اور پھر کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آرگنزمس کو کہ مختلف آرگنزمس میں جو ہے کون سی سملیرٹیز تھیں یا کون سی ڈس سملیرٹیز ہیں جن کی بیس پہ انہیں سیم یا جو ہے الگ گروپ میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیگزانومی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیمنگ کو اور کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس کو اسٹڈی کرتے ہیں ٹیگزانومی میں. پیلنٹالوجی بولتے ہیں اسٹڈی آف فاسلز کو. اٹ از دا اسٹڈی آف فاسلز. اور فاسلز کیا ہوتے ہیں؟ فاسلز ڈیڈ ریمینز آف ایکسٹینٹ اینیملز، کہ وہ آرگنزمز جو ماضی میں ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ آرگنزمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر ان کا نقشہ بن جاتا ہے یا تو ان کا جو ہے وہ ڈھانچہ پیچھے بچ جاتا ہے. تو ان کی وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے یا جو نقشہ بن جاتا ہے اس کی اسٹڈی کو فاسل کہا جاتا ہے. اور اینیمل کے کیس میں جب ہم اینیمل کے فاسل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، اینیمل کے فاسل کی اسٹڈی کو پیلیوزالوجی کہا جاتا ہے، جبکہ پلانٹس کے فاسل کی اسٹڈی کو پیلیو باٹنی کہا جاتا ہے. آج کا لیکچر یہاں تک ہی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.